بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 68واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 61 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 61 ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کل بنی آدم، آدم کا ہر بیٹا، خطاء غلطی کرنے والا ہے، وخیر الخطائین اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو التوابون توبہ کرنے والے ہیں۔ کل بنی آدم، آدم کا ہر بیٹا، خطاء غلطی کرنے والا ہے، وخیر الخطائین اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو التوابون توبہ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر کلو بمعنی سب، ہر ایک، یہ ایسا اسم ہے جو متعدد افراد کا احاطہ کرنے کے لیے یا واحد کے اجزاء کو عام کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ باب ضرب یضرب سے کل یکل کلن وکلتن وکلالن وکلالتن وکلولتن بمعنی تکنا۔ خطاء یہ فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بمعنی بہت غلطی کرنے والا۔ پھر باب سمع یسمع سے خطأ یخطأ خطاء بمعنی صحیح راستے سے ہٹ جانا، غلطی کرنا۔ پھر ایک لفظ ہے خطأ، جو کہ بالارادہ غلطی کو کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا ایک بڑی غلطی ہے۔ اور ایک لفظ ہے خطأ، جو کہ بلا ارادہ غلطی کو کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر بلا ارادہ غلطی سے۔ التواب فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بمعنی بہت توبہ کرنے والا اور بار بار توبہ قبول کرنے والا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں کو۔ اور دوسری جگہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ باب نصر ینصر سے مستعمل ہے، تاب یتوب توبۃ و متابا، بمعنی پلٹنا، واپس ہونا، توبہ کرنا، توبہ قبول کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ برادران اسلام، ہم میں سے ہر شخص خطا کار اور گناہ گار ہے، لیکن خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس سے صدق دل کے ساتھ بار بار معافی طلب کرنے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے،
اور خطا کاروں میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں۔ اور خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ ان گناہوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ، ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، کأنہ قاعد تحت جبل، جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یخاف ان یقع علیہ، اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، جبکہ ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے، كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ کر بیٹھی تو وہ اسے ہانک دے۔ عبداللہ ابن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک لمحہ بھی نادم ہوتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ کل بنی آدم، کل مضاف، بنی مضاف الیہ، پھر سے مضاف، آدم مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ ماقبل کل مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوا، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، خطا مرفوع بضم الابتداء، اس کے لیے خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ خیر الخطائین، خیر مضاف، الخطائین مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، التوابون مرفوع بالواو لفظاً، اس کے لیے خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔